بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ محترم سامعین، ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے وہ قیامت کے حوالے سے ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جو مراحل آئیں گے وہ کون کون سے مراحل انسان کی زندگی میں آئیں گے، مرنے کے بعد کی زندگی میں ان کے متعلق گفتگو ہے۔ اس سے ماقبل جو ٹاپک تھا وہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے تھا، تو آج ہمارا ٹاپک ہے قیامت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ انسان کے لیے 4 جہان پیدا کیے گئے ہیں، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، اور ایک عالم برزخ، اور ایک عالم آخرت۔ عالم ارواح یہ انتظار گاہ ہے، اور عالم دنیا یہ امتحان گاہ ہے، اور عالم برزخ یہ آرام گاہ ہے، اور عالم آخرت یہ انعام گاہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آج کے ٹاپک میں ہے وہ قیامت کی تعریف، کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، دنیا دارالعمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، یعنی بدلے کا دن ہے، بدلہ دینے والا دن۔ دنیا میں انسان عمل اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، اور آخرت میں جزا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انسان کو دیں گے۔ اسی دارالجزا کا نام جس دن اللہ انسان کو اپنی شان بدلہ دیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں۔ وقوع قیامت پر ایمان رکھنا توحید اور رسالت کے بعد تیسرا اور عام بنیادی عقیدہ ہے، جس کا انکار کرنا آدمی کو دائرہ اسلام سے کیا کر دیتا ہے؟ خارج۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبوت کو مانتا ہوں، لیکن میں مرنے کے بعد کی زندگی، قیامت، جنت جہنم کو نہیں مانتا، یہ شخص کبھی بھی مسلمان نہیں۔ ایک بندہ کہے جی مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتا ہوں، نبوت کو بھی مانتا ہوں، لیکن ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ بھی ایماندار نہیں ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ تو ایمان کی کسی کڑی کو بھی انکار کرے گا تو بندہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ تو اسی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے قیامت کی، مرنے کے بعد قیامت والے دن اللہ کے سامنے انسان نے پیش ہونا ہے۔ دوسری بات، ظاہری بات ہے کہ دنیا سے اگلی زندگی میں منتقل ہونے کے لیے درمیان میں واسطہ ہے انسان کی موت۔ یہ موت کیا چیز ہے؟ مقررہ مدت دنیا میں زندہ رہنے کے بعد جب انسان کی روح اللہ کے حکم سے جسم سے نکل جاتی ہے، جیسے عام انسانوں کی، یا دل میں سمیٹ دی جاتی ہے جیسے سید الانبیاء امام الانبیاء کی ہے، تو اس سے موت کہتے ہیں۔ موت کے ساتھ ہی انسان کے وہ اعمال جو دنیا کے اندر کرتا تھا وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی جزا سزا بس وہیں پہ روک دی جاتی ہے۔ جتنے اس نے اعمال کیے اچھے یا برے، بس وہیں پہ ان کی قلم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو قیامت قائم ہوگی، قیامت کی 2 قسمیں، ایک قیامت صغریٰ، ایک قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ موت کے بعد سے لے کر حشر تک، یعنی میدان حشر میں جمع ہونے تک جو درمیان میں انسان کا زمانہ گزرے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت صغریٰ۔ قیامت صغریٰ یعنی قبر کی زندگی ہو گئی، یہ ساری کی ساری قیامت صغریٰ ہے۔ اور قیامت کبریٰ حشر کے بعد جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کے زمانے کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ یعنی ایک زندگی، ایک قیامت آئے گی جو انسان کی موت سے لے کر میدان حشر میں جانے سے، جمع ہونے سے پہلے تک، یہ جو زمانہ ہوگا اس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ پھر جو میدان حشر میں جمع ہوں گے، وہاں سے لے کر جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت کبریٰ، بڑی قیامت۔ چوتھے نمبر پہ قبر۔ موت کے بعد انسان کا جسم یا جسم کے اجزاء جس جگہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں مقر المیت۔ جہاں بھی انسان کا جسم ٹھہرے گا وہ کیا ہے؟ انسان کی قبر ہے۔ اگر ایک بندہ پانی میں ڈوب گیا، مر گیا، اس کی لاش نہیں ملی، تو پانی کے اندر اس کے جسم گل سڑ گیا، تو وہ جہاں جہاں اس کے ذرات پانی کے اندر ہیں، وہ پانی ہی اس کی کیا ہے؟ قبر ہے۔ اگر ایک بندے کو جانور کھا گیا
تو جانور کا پیٹ ہی اس کی کیا ہے؟ قبر ہے۔ ایک بندہ زمین کے اندر دھنس گیا تو وہ زمین کے اندر دھنس جانے والی جگہ ہی اس کی کیا ہے؟ قبر ہے۔ ایک بندے کو ہم ایک گڑھا کھود کر دفن کرتے ہیں تو وہ گڑھا جس کے اندر ہم نے اس کو دفن کیا وہ گڑھا نہیں ہے، وہ انسان کی کیا ہے؟ قبر ہے۔ تو فرمایا کہ اس قبر کی زندگی کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ قبر۔ جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ قبر۔ اور اس کے اندر رہنے والا جو زمانہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ برزخ کا زمانہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ برزخ کا زمانہ۔ چونکہ وہاں جو بھی کاروائی ہوتی ہے وہ پردے کے پیچھے ہوتی ہے، اس لیے اس زمانے کو، اس زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں۔ اچھا، نمبر 5، اعادہ روح اور سوال و جواب۔ قبر میں سوال جواب کے لیے میت کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے۔ منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اس میت سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال من ربو کا، دوسرا سوال من نبیو کا، تیسرا سوال ما دینو کا۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جس نے اللہ کے حکم پورے کیے ہوں گے وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جس نے اللہ کے حکم پورے نہیں کیے ہوں گے وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ دوسرے نمبر پہ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ جس نے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ نبی کو پہچان لے گا، نبی کے بارے میں بتائے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اور اگر پھر سوال ہوگا تیسرا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے دین کے احکام کو پورا کیا ہوگا، دین پہ چلا ہوگا، اسلام کو پہچانا ہوگا، اسلام پہ زندگی گزاری ہوگی تو وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین، میرا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وگرنہ وہ بندہ تینوں کے بارے میں کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ اگر یہ جواب دے دے گا تو جنت کی کھڑکی اس کی قبر سے کھول دی جائے گی، خوشبوئیں راحتیں اس کو ملتی رہیں گی۔ اور اگر یہ جواب نہ دے پائے گا تو پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جو اس کے اوپر عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ قیامت اور حشر۔ محرم کی 10ویں تاریخ، نمبر 6، محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعے کے دن جب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ سور کی آواز سے تمام جانور مر جائیں گے اور نظام عالم تہ بالا ہو جائے گا۔ 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر میں دوبارہ جمع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور اولین آخرین سب جمع ہوں گے۔ قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ گناہگار اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اللہ رب العزت جلال میں ہوں گے۔ حساب کتاب ابھی شروع نہ ہوگا۔ میدان محشر کی گرمی پیاس برداشت سے بہر ہوگی۔ بالآخر تمام لوگ حضرت آدم کی خدمت میں عرض کریں گے اللہ سے حساب شروع کرنے کی درخواست کی جائے۔ اسی طرح سارے کرتے کراتے آخر میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آ کر اس کے بارے میں سفارش کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش کریں گے۔ نمبر 7، حساب کتاب۔ ہر ایک کو اس کے نام اعمال دیا جائے گا۔ نیکوکار لوگوں کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بدکار لوگوں کو، بد کردار لوگوں کو، بے ایمان لوگوں کو ان کا نام اعمال کس میں دیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ میں۔ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا وہ کامیاب، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا وہ ناکام اور نقصان میں۔ نمبر 8، پل صراط۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے ہر شخص نے عبور کرنا ہے۔ کامیاب لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، بعض اس سے کم رفتار میں اعمال کے درجے بدرجے پا کر، جبکہ جہنمی لوگ اس پل سے گر کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ بھی ایک کڑی ہے مرنے کے بعد کی، پل صراط کی۔ اسی طرح حوض کوثر۔ حوض کوثر یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ پانی پئیں گے جو اصل دین پر چلیں گے۔ جو دین کے اندر ملاوٹ کریں گے بدعت کو، تو وہ اس دین حوض کوثر کے قریب نہیں لائے جائیں گے بلکہ ان کو دور کر دیا جائے گا۔ آخری چیز، اس کے بعد فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا۔ اگر نیک ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا، اگر بدکار لوگ، بد کردار ہوں گے، بے ایمان لوگ ہوں گے، کافر ہوں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان 10 باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔